1025. Within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, support of the constitutionality of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखते हुए एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पैरा 2 और 3 5 के मुकाबले में 10 की अक्सरियत से मंजूर किया गया है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने इसकी मुखालफत की। इसके अलावा मुख्तसर फैसले में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 बरकरार रहेगा, जो इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, और दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पैराग्राफ 6 के मुकाबले में 9 से एक्ट के सेक्शन 5 की झैली शिक 1 जो अपील के हक से मुतालिक है उसे बरकरार रखा गया है, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने इस फैसले की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट 2023 के फैसले में कहा गया है कि पैराग्राफ 3 सेक्शन 5 की झैली शिक 7 के मुकाबले में 8 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक जो है वो माजी से नहीं होगा। जबकि चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली ने इन दरख्वास्तों की जो है वो मुखालफत की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के सेक्शन 5 की झैली शिक 2 जो अपील का हक माजी से मुतालिक है, आइन से बाला उसे करार दिया और इस पर दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। आला अदलिया के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो चुका है। इस एक्ट के बाद साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इस्तेकाम पार्टी के बानी जहांगीर तरीन की नाअहली का मामला भी एक बार फिर ज़ेर बहस आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नवाज शरीफ और तरीन साहब को ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील का हक नहीं मिला, लेकिन कुछ कानूनदान समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट में चूंकि नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर कर दी गई है, लिहाजा ये मामला ख़त्म हो चुका है। इसके बरक्स कुछ माहिरीन ये समझते हैं कि ताहयात नाअहली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की, इस तशरीह पर सादा अक्सरियत से जो है वो बिना इलेक्शन एक्ट फोकियत नहीं रखता और इसका इतलाक आने वाली नाअहलियों पर होगा। कुछ माहिरीन इसके जवाब में ये अहम सवाल उठाते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस बाबत की गई तशरीह आइन बन सकती है। गोया नवाज शरीफ साहब का जो मामला है एक बार फिर शायद वो अदालत में जाएगा ताकि ये तय हो सके कि इलेक्शन एक्ट उन पर नाफिज होता है या नहीं। आपको याद दिलाते चलें 10 अप्रैल 2023 को पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में उस वक्त के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तरफ से पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल इत्तफाक राय से यह मंजूर किया गया। 12 अप्रैल को वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतालिक मंजूर करदा जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल 2023 था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उसी रोज सुप्रीम कोर्ट में एक्ट की मंजूरी के खिलाफ 4 दरख्वास्तें दायर की गई। 2 दरख्वास्तें जो हैं वकला और 2 शहरियों की जानिब से दायर की गई, जिन्हें 13 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने से मुतालिक जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल 2023 है उस पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया था, जिसके बाद 21 अप्रैल को अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बिल जो है वो 2023 पार्लियामेंट के बाद सदर से दोबारा मंजूरी उसकी हुई और आइनी मुद्दत गुजरने पर जो है वो नहीं मंजूर हुआ, तो आइनी मुद्दत गुजरने पर अस खुद वो कानून की शक्ल जो है इख्तियार कर गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी बयान के मुताबिक पार्लिमान का
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 दस्तूर पाकिस्तान की दफा 75 की शिक 2 के तहत सदर से मंजूर शुदा समझा जाएगा, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का हल्फ लेने के बाद अहम इंतजामी ये फैसला आया। ओहदा संभालने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की होने वाली समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया था और इस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बराह रास्त जो है वो नशर की गई। अब ये मामला किस तरफ जाएगा, इस फैसले को लीगल फ्रेटर्निटी में कैसे देखा जा रहा है, मौजूद है मारूफ लॉयर और साबिक जस्टिस भी हैं, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा, उसके अलावा इरफान कादिर साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, और हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा साहिबा, पहले तो आपका कमेंट फैसले पर, कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को? मैं समझती हूँ ये बहुत मुस्बत फ़ैसला है। अगर यही चाहते हैं बार जो भी इस वक्त हैं अहलियान इक़्तिदार और यही चाहती है मुकन्नना, तो काजी फायज़ ईसा ने इसको बड़ी दलेरी से कबूल किया है और फुल बेंच के आगे ये केस लगाया है ताकि बाद में किसी के ऊपर इसके ऊपर कोई खामखा एक बहस मुबाहिसा ना हो। 5 ने उसके ख़िलाफ़ दिया है और 10 ने उसके हक़ में दिया है। इसका मतलब है मेजॉरिटी ने उसको कबूल कर लिया है और अपने इख्तियारात पे ख़ुद उन्होंने पाबंदी लगाई है, जो मैं समझती हूँ एक बहुत दलेराना फ़ैसला है। और ये उन्होंने कहा है कि ये पिछले केसेस के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा, तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ये कानून होता है ये पिछले जो केसेस गुजर गए होते हैं ना उनके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन आगे से जो भी आएंगे उनके ऊपर इनका इतलाक़ होगा। और अगर नवाज शरीफ के केस पे इसका कोई असर होता है तो क्यों वो किस हर चीज़ से मुस्तस्ना है, वो भी इसका मुकाबला करें। हैदर वहीद साहब, फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो बहुत मुस्बत बात है कि फुल कोर्ट बैठा, लाइव ट्रांसमिशन इम्पोर्टेंट केसेस में जहाँ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वहाँ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात की जहाँ तक बात है, अगर वो बढ़ गए तो मेरे ख्याल से बहुत मुस्बत और बहुत अच्छी बात है। और हमने बहुत अरसे से देखा कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो है उससे कोई अच्छे नताइज नहीं मिल रहे। अपील का राइट भी देखें बिलाशुबा होना चाहिए। अब आप सोचिए कि डायरेक्ट पिटिशन आर्टिकल 184(3) में आपके राइट्स के फैसले हो जाएं और आपको अपील तक ना मिले, जबकि ऑर्डिनरी कोर्स में आपको कई अपीलें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से अपील भी बिल्कुल मेरे ख्याल से मुस्बत बात है कि अपील को उन्होंने अपहोल्ड किया। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो नहीं दिया अपील को, उससे नवाज शरीफ साहब, उससे भुट्टो साहब तक के, मैं तो कहूँगा फैसले तक अगर जाएं तो कहीं ना कहीं अजाला हमारे जुडिशल सिस्टम को करना होगा कि जो चंद फैसले ऐसे हुए हैं जो मेरे ख्याल से अगर खुद ही जुडिशरी रिविजिट करती तो बेहतर था। अब नवाज शरीफ साहब बेशक इलेक्शन एक्ट में नाअहली तो उनकी शायद खत्म हो गई है, और ये और बात है कि वो सब्जेक्ट टू चैलेंज भी होगा, और फिर वो चैलेंज होगा और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो तशरीह कर चुकी है आर्टिकल 62-63 की, तो दैट्स अनदर स्टोरी। हाउएवर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो दाग भी धुलना था, देखें मैं चाह ये रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट से ही दाग धुल जाए, यानी कि देखें ना 5 साल गुजरने की वजह से नवाज शरीफ साहब एलिजिबल हो जाएं, ये बड़ी अच्छी बात है, बट इससे भी अच्छी बात होती कि ये दाग भी धुल जाता और यहाँ अपील उन पे भी लागू होती और मेरिट पे जो है वो सुरखरू होते। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा चीज की जो है वो डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल इम्पैक्ट आदमी जो है ना इस का है। नैब का भी देखें, ये रिव्यू वैसे भी नैब की थी, बंदयाल साहब के पास इस बेंच ने चेंज होना था और रिव्यू में वैसे ही जो अपील में होना है नैब के जजमेंट का वो रिव्यू में भी हो सकता था, लेकिन असल इम्पैक्ट जो है वो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया। और आई थिंक ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, क्योंकि अभी काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके साथ जो सीनियर प्यूनी हैं वो काफी उन पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, और आई थिंक अगर अकेले चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंचें बनानी थी वही ये कमेटी भी बनाई थी। तो असल पॉलिटिकल इम्पैक्ट मैं देखता हूँ वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट खत्म करने का। ठीक, नासिर साहब, जो हैदर साहब का पॉइंट है कि इसका इतलाक जो है गुज़श्ता केसेस पर भी होना, और सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं है या जहांगीर तरीन की, मतलब भुट्टो साहब तक ये मामला जो था वो जा सकता था। और वैसे भी भुट्टो साहब वाला मामला जो है तो वो तो वही है, पेंडिंग ही है अभी तक। तो ये इंसाफ भी हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता कि जो दाग थे वो दाग धुल ही जाते सारे अदलिया से।
دیکھیے بات یہ ہے کہ اصول ہے قانون کا کہ اگر کوئی قانون بنتا ہے تو وہ پروسپیکٹیولی اپلائی کرتا ہے اور وہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں کرتا. جس وقت وہ فیصلہ آیا تھا اس وقت جو قانون تھا اسی کا اطلاق اس پہ ہوگا, اور جو باقی اب جو فیصلے آئیں گے وہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق آئیں گے. اور میں سمجھتی ہوں بڑی دلیری سے کام کیا ہے چیف جسٹس نے کہ اپنے جو ہیں اختیارات اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ اوپن کورٹ میں انہوں نے کیا ہے اور ہر ایک کو دکھانے کا موقع بھی ملا ہے کہ کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں. لیکن ادروائز تو لوگ حیران ہوتے تھے پتہ نہیں سپریم کورٹ کیا کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں جو بھی انہوں نے فیصلے کیے یہ بہت اچھے ہیں, اور اب اللہ کرے یہ جو 57,000 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ پہ اور نچلی عدالتوں میں بھی, یہ کسی طرح ان سب کو جلدی فارغ کریں گے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. ٹھیک. حیدر صاحب آپ اس فیصلے کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو دیکھیں نا, ہم نے وہ سپریم کورٹ دیکھی جس میں پہلی دفعہ شاید تو نہیں لیکن کافی گزشتہ اگر ایک سال کو دیکھا جائے ہم خیال بینچز بن گئے تھے, اور بینچ جیسے ہی بنتا تھا تو اس کا آؤٹ کم فیصلے کا تقریباً پتہ بھی چل جاتا تھا. اس تناظر میں آج کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصولی طور پہ تو بہت مثبت بات ہے یہ, لیکن پریکٹیکلی اس کا امپیکٹ کچھ زیادہ نہیں ہوگا اس وقت, کیونکہ چیف جسٹس صاحب اور سینئر پیونی جج جو اب مل کے فیصلہ کریں گے بائی میجورٹی, وہ ان کی ہم آہنگی اور سوچنے کا طریقہ بڑا سملر ہے. اور اس کے بعد جو چیف جسٹس آ رہے ہیں وہ اعجاز الاحسن صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ بھی جو تیسرے جج ہوں گے وہ جسٹس منیب اختر ہوں گے, تو ان کی بھی سوچنے کا طریقہ مور اور لیس سملر سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا امپیکٹ کی اگر صرف بات کریں اصولاً بہت اچھا ہوا, امپیکٹ میرے خیال سے اس چیز کا کوئی بہت زیادہ امیڈیٹلی نہیں ہوگا, کیونکہ چیف جسٹس جو دونوں ہیں یہ اور ان کے بعد والے جو میجورٹی ہے وہ بڑے آرام سے انہی کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے مجھے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک جو اگین امپیکٹ ہے, اصل امپیکٹ ہے وہ جو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ختم کیا گیا, اصل امپیکٹ یہی ہے. باقی چیزیں تو اس میں لوگوں کا کیا انٹرسٹ کہ 3 جج فیصلہ کر رہے ہیں کہ بینچ کیسے بنے گی یا ایک کر رہا ہے. اصل جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ تو ایک تو یہ تھا, دوسرا نیب کے کیس پہ تھا. اب نیب کا نو ڈاؤٹ کہ امپیکٹ ہے, اس میں اپیل آ گئی ہے, لیکن وہ ریویو تو اس میں ویسے ہی تھی, اور بندیال صاحب کے جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اعجاز الاحسن کے بعد تیسرے جج جو آنے تھے وہ چیف جسٹس نہیں بٹھانی تھی بینچ, تو وہ ویسے ہی 2-1 ہونے کا چانس تھا ریویو میں. پر ٹھیک ہے اب اپیل میں اور آسان ہو گیا بیکاز ریویو کا جو ہے وہ دائرہ تھوڑا مختصر ہوتا ہے. تو اگین لائک آئی سیڈ, دا ریئل پولیٹیکل امپیکٹ دیٹ آئی سی از کے جو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کو ختم کیا, کالعدم قرار دے دیا ہے, میرے خیال سے وہ جو ہے وہ زیادہ. اور ایک بات میں بس لیکن پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ ٹھیک ہے ہر قانون کوئی ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا اور اسے پروسپیکٹیو سمجھا جاتا ہے انلیس اسے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ قانون ہی دے رہا ہو جو کہ یہاں دیا گیا تھا. لیکن اس ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کو پاسٹ اینڈ کلوزڈ کیسز پہ پروبیبلی انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں پایا, تو اب ججمنٹ دیکھنی پڑے گی اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے. لیکن میرے خیال سے اس کا امپیکٹ, اصل جو امپیکٹ ہے پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے وہ یہ اپیل کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے سیکشن 5(2) کو, اس کا زیادہ پولیٹیکل امپیکٹ ہے. بینچز تشکیل دینے کا اس وقت تو کچھ عرصے تک کوئی پولیٹیکل امپیکٹ میں نہیں دیکھ رہا. ٹھیک. ناصر اقبال صاحب, جو نواز شریف صاحب والا معاملہ ہے, حیدر صاحب نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کی نااہلی جو ہے وہ تو 5 سال پورے ہو چکے ہیں, اور الیکشن ایکٹ جو ہے وہ اس میں وہ نااہل اب نہیں ہے. اب آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے, کیونکہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ میں ہی جائے اور وہیں پہ پھر ڈیسائیڈ ہو. دیکھیے جو بات اگر کورٹ کے سامنے آئے تو وہ کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. ویسے میرا خیال ہے جب 5 سال ان کے مکمل ہو چکے ہیں تو کوئی اس پہ امر مانے نہیں ہے کہ ان کے اوپر آگے سے اس کی کوئی نہیں لگے گی پابندی. ٹھیک. اور یہ جو نیب والا جو معاملہ ہے جو حیدر صاحب نے اس کو مینشن بھی کیا, وہ بھی آپ کے خیال میں اب اس فیصلے تو اوبویسلی اس پر اطلاق اس کا نہیں ہوگا, لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے جو میں حیدر صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. اچھا ہوگا پہ تو امپیکٹ ہوگا اس کا, نیب کی اب اپیل ہوگی. میں یہ ناصر صاحبہ سے اس کا لے لوں جواب. حیدر صاحب میں آپ کے پاس, ٹھیک ہے میں آپ کے پاس ناصر صاحبہ اس کا ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ نیب سے ہر شخص کیسے مستثنا ہو جائے. اور یہ انہوں نے آسان طریقہ دیکھیے نا, وہ ایک پارٹی تو آئی ہی نہیں جو اکثریتی پارٹی ہے,
تو باقی بھانمتی کے کنبے نے جو مرضی پاس کر دیا وہ کر دیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سب نیب سے باہر نکلنا جائے. نیب سے باہر کسی کو نہیں نکلنا چاہیے. جی حیدر وحید صاحب، اب آپ اپنا پوائنٹ بھی اور ساتھ میں یہ کویسچن بھی آنسر کر دیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تو آبویسلی ایکٹ تو بنے ہوئے ٹائم ہو گیا، تو وہ اس وقت سے اس کا نفاذ ہوگا یا آج سے ہوگا، یہ بھی بتا دیجیے. نہیں ایکٹ سے نہیں ہوگا عادل. دیکھیں اپیل تو فیصلے سے ہوگی نا. فیصلہ جو نیب کا آیا ہے وہ اس قانون کے بعد ہے، لہٰذا اس میں جو اپیل ہے وہ نیب کے فیصلے پہ اس کا ادراک ہوگا، اور نیب کے فیصلے کے خلاف اپیل اب فائل ہو سکے گی اور لارجر بینچ اس کو سنے گی. میں لیکن یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ویسے بھی ریویو جو ہے وہ موجود تھا، اور ریویو میں کیونکہ بندیال صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، ریویو میں منصور علی شاہ صاحب آلریڈی اس میں ڈسینٹنگ تھے، تو تیسرے جج جو آنے تھے وہ چیف جسٹس نہیں لانے تھے، اور اب یہ کمیٹی لائے گی. وہ بھی ٹاپ 3 جج میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ چیف جسٹس صاحب ہی سمجھیں کہ اس میں ڈومیننٹ ہوں گے. تو میرے خیال سے ریویو میں ویسے ہی نیب کا فیصلہ خطرے میں تھا. اب اپیل میں اس کا اور زمرہ کیونکہ وائڈ ہو گیا ہے تو اور زیادہ چانس ہے اب کہ نیب کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ مفروضہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ممکن اب ڈیفینیٹلی پہلے بھی ممکن تھا ریویو کی وجہ سے، اور اب میرے خیال سے اور زیادہ ممکن ہو گیا ہے، بیکاز اس کا جو چیلنج ہے، اس کا پیمانہ اور اس کا جو دائرہ ہے وہ اب اور وسیع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اپیل ہے. اب پہلے ریویو تھی، بٹ پہلے ریویو بھی میں کامیاب ہوتے اس لیے دیکھ رہا تھا کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ آلریڈی نیب کے فیصلے میں ڈسینٹ کر چکے ہیں. تو جو تیسرے جج آتے انہی کا فیصلہ پھر پریویل کرتا، اور وہ ظاہر ہے کہ جج جو آنے تھے وہ چیف جسٹس صاحب نے ہی ان کو بینچ پہ لانا تھا. تو ویسے ہی میں سمجھ رہا تھا کہ جہاں تک مطلب میں اگین یہ گیس ورک کی ہے، لیکن جو ایک تھوڑی اسیسمنٹ نظر آتی تھی کہ ویسے ہی نیب کا فیصلہ خطرے میں تھا. لیکن یہ جو اپیل ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ختم کی گئی ہے، اس سے بڑا وہ کالعدم کرنے سے اس سے بڑا امپیکٹ میرے خیال سے پڑا ہے پولیٹیکل. ٹھیک، ناصر اقبال صاحب آپ کی ٹیک یہ ہے کہ نیب سے کسی کو بھی بچنا نہیں چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے نہیں بچنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی بار بار نیب پر جو تنقید ہوئی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہوتا رہا. ہم نے دیکھا گزشتہ کم از کم 4-5 سالوں میں تو کافی جو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی نے نیب کو استعمال کیا ہے اپنے اس کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ نیب کو زیادہ سخت ہونا چاہیے، اور جو اس میں سے انہوں نے پابندیاں ہٹائی ہیں نا وہ دوبارہ بحال ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ جو مرضی کرے، کہتے ہیں لٹو تے پھٹو. تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اگر آپ لیب کو بالکل ہی اگر رکھ لیں اس کا راستہ کھلا کہ ہر بندہ اس میں سے نکل سکتا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے نیب کا؟ نیب کا تو مطلب یہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک، ناصرہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور نیب کو مزید جو ہے سخت ہونا چاہیے، لیکن آبویسلی جو پولیٹیکل انجینئرنگ والا سائیڈ رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بار بار اس کا تذکرہ ہوا، وہ بھی تو ایڈریس ہونا چاہیے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. جنرل مشرف صاحب کے دور سے استعمال کیا گیا ہے اور بار بار استعمال کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس بات کو نوٹ بھی کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی آڑ میں پولیٹیکل انجینئرنگ ضرور نہیں ہونی چاہیے، بیکاز وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. تو میرے خیال سے اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہو، بٹ اگین یہ قانونی فیصلے جو ہیں وہ اس بات پہ نہیں ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں. انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ بل ہے یہ آئین کے دائرے میں ہے یا نہیں. اب جو وہ کہتا ہے آئین کے دائرے میں نہیں ہے، لیکن اب جب ریویو اور اب تو بلکہ اپیل ہوگی جو، تو ظاہر ہے کہ اس میں اس فیصلے کو جو ہے یہی اپیل کیا جائے گا اور سوال اٹھایا جائے گا کہ آپ نے کون سے فنڈامنٹل رائٹ یا کون سے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے برعکس کس طرح سے اس امینڈمنٹ بل کو پایا. اور ظاہر ہے فیصلہ پہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے، بٹ فیصلہ یہی کرنا ہے کہ یہ امینڈمنٹ بل آئینی ہے یا نہیں، یا آئین کے کسی آرٹیکل سے. حیدر وحید صاحب، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار ناظرین. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کچھ سیاست کی بات کرتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب اور کامران مرتضی صاحب ہمیں جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی قیادت کون سنبھالے گا، اس کا فیصلہ ظاہری بات ہے آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات میں ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہر سیاسی جماعت حلقوں میں انہیں عوام کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وہ
بیانیے سے عوام کو قائل کر پائیں گے یا نہیں، یہ تو ان کے منشور اور حکمت عملی پر منحصر ہے۔ لیکن ملک اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، عام آدمی کی زندگی ہر گزرتے روز کے ساتھ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان مشکلات کا حل بھی انتخابات میں ہی دکھائی دے رہا ہے جو ناگزیر ہو چکے ہیں۔ ملک اب مزید ان حالات کا متقاضی ہو سکتا ہے اور نہ اس صورتحال میں آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ نگران حکومت ملک کے انتظامی معاملات کی تو ذمہ دار ہے، لیکن مستقبل کیا ہوگا یہ حق کسی منتخب حکومت کو ہی حاصل ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہوگا بھی اسی طرح۔ سیاسی جماعتوں کو اب انتخابات کے حوالے سے انہیں تشویش جو ہے وہ لاحق ہے، اس کے باوجود ملک میں انتخابی ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے اور ماضی کے حلیف اب ہٹتے جا رہے ہیں۔ ڈالر اوپر چلا گیا، روپے کی قیمت کم ہو گئی، حل کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو بلاؤ۔ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، پھر بات بنی۔ ابھی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، 100 دفعہ تشریف لائے، سر آنکھوں پہ، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، لیکن ملک کی بہتری کو ان سے وابستہ کر دینا، کیا یہ اللہ نہیں سن رہا؟ یہاں تو یہ ہے کہ 2 دن کسی کو حکومت ملی اور 2 دن کے اندر کوئی قیمت بڑھ گئی، بس اس کے خلاف مردہ شروع ہو جاتا ہے، تم آئے اور تمہاری۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خاصے غصے میں لگ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرح وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب کمل قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قائرہ صاحب، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا فیصلہ بھی آ گیا، اس پر بھی آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن سیاسی معاملات پر کچھ بات کرنا آپ سے ضروری ہے۔ 2-3 دن سے خبریں یہ چل رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو شکایات ہیں پیپلز پارٹی کو، اس کو لے کر زرداری صاحب کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، بتائیے گا جی۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو میں پارٹی کے اندر جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے اور شدید تحفظات تھے، جس کا پہلے اظہار میڈیا میں بھی خال ہو رہا تھا، اس کے اوپر بڑی کمپریہنسو ڈیبیٹ ہوئی اور پھر جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ تلخی کی بجائے معاملہ فہمی یعنی ڈائلاگ کے ذریعے ان تحفظات کو کنسرن کوارٹرز تک جس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ رکھیں، کہیں پولیٹیکل، کہیں الیکشن کمیشن، کہیں گورنمنٹ، تو ان کے ساتھ رکھ کے اس کا حل نکالیں۔ اب ابھی تک پارٹی کی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک پارٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی، چند دنوں میں ہوگی، جس میں وہ پارٹی کو اعتماد ملیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب کے کس سے ڈائلاگ ہوئے ہیں، کیا آؤٹ کم ہے، تو اس کے بعد اس پہ زیادہ بہتر بات ہو پائے۔ ٹھیک، اچھا قائرہ صاحب، مولانا صاحب کا بیان شاید کا نظر سے گزرا ہو جس میں وہ دبے الفاظ میں نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں کہ اگر وہ آ بھی جائیں تو کیا ہو جائے گا، ان کی واپسی کو معیشت جو ہے اس سے اچھا کرنے سے نہ جوڑا جائے، اسحاق ڈار بھی آئے وہ بھی نہیں سنبھال پائے۔ پیپلز پارٹی پر تو وہ کچھ عرصے سے تنقید کر رہی ہیں، لیکن دیکھیں پی ڈی ایم تو ایک اتحاد تھا، حکومت میں آپ لوگ اکٹھے تھے۔ اب مولانا صاحب کچھ ناراض سے لگ رہے ہیں، انہیں لیول پلینگ فیلڈ کا گلہ ہے اور وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں سے گلہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم سے اگر گلہ تو ان کا جو بھی ہے وہ آپ بھی سنتے رہے، ہم بھی سنتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ اس وقت چونکہ الیکشن ہے، الیکشن میں ہر جماعت نے اپنا الیکشن لڑنا ہے جی، اور ہر جماعت اپنا بیانیہ لے کے چلنا چاہتی ہے۔ ہم تو 1.25 سال کی اس حکومت سے پہلو تہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ تھے اور اس کے جو فیصلے تھے ہم ان میں شامل تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم سے جو گلہ ہے تو اس کے بارے میں کیا کہوں، بہت ساری باتیں اس پہ آلریڈی ہو چکی، بٹ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور وہ الیکشن کا اپنا ایک بیانیہ بنائیں گے، اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کریں گے کہ مسائل جو ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہے اور یہ جماعتیں مسائل کا حل نہیں نکال سکی، یہ الیکشن میں تھوڑا بہت کھینچتانی ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیے گا قائرہ صاحب، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جنوری کے آخر میں برفباری وغیرہ ہوتی ہے تو الیکشن اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، نون لیگ بھی کھل کر کوئی واضح بات نہیں کر رہی، جیسے ایک پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ تاریخ دی جائے، ہر صورت الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ 2 جماعتیں اتنی کنسرن نہیں لگ رہے الیکشن کی شفافیت کو لے کر یا انعقاد کو لے کر، آپ کا سٹانس کیوں ڈیفرنٹ پیپلز پارٹی کا آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی تو جی دیکھیں بڑا سمپل ہے، ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ ہمارا مطالبہ تو تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائے، جی، جب 90 ڈیز میں الیکشن نہ ہونے کا ایک جواز آ گیا، ہمارا مطالبہ بالکل جائز، قانونی، سیاسی طور پہ درست، لیکن اس کے متبادل بھی ایک بیانیہ تھا
अगर इलेक्शन कमीशन उसके साथ खड़ा हुआ चले। हमारा मुतालबा था कि आप फौरी तौर पे शेड्यूल दे दें ताकि ये जो गैर यकीनी के बादल हैं ये छट जाए। अब गैर यकीनी के बादल हटाएं, इसका इलाज तो इलेक्शन कमीशन निकालेगा। ये बात आज भी हमने इलेक्शन कमीशन में कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से एक मीटिंग थी जिसमें सियासी जमातों को इनवाइट किया गया था, वहां पे भी ये बात हुई और हमारे मुतालबे पे तो उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम जमातें मौजूद थी, उनको ये यकीन दिलाया 1 जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो हमने डेट दी है उसी में इलेक्शन होगा और जल्द शेड्यूल भी आ जाएगा। उसके पहले जो हल्का बंदियों के एतराज़ात हैं और अपीलें हैं वो चल रही हैं, कुछ टाइम लाइन्स हैं, लेकिन हम वो उनका ये था कि वो जल्द इंशाल्लाह शेड्यूल भी देंगे ताकि ये गैर यकीनी के बादल छट सके। मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जो है ये जनवरी के एंड में होगा। ये जो आज जो इलेक्शन कमीशन में आपकी जो मीटिंग हुई इसी हवाले से थी और क्या मजीद क्या बातचीत हुई वहां पर? मैंने अर्ज किया ना कि आज इलेक्शन कमीशन में मीटिंग थी जो अलग अलग इलेक्शन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है जी। उसमें सियासी जमातों का, उम्मीदवारों का, कैंडिडेट्स का, ये मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, और उन्होंने सारी जमातों को इनवाइट किया हुआ था जिसमें हम भी गए। हमारी जमात की तरफ से सेक्रेटरी जनरल साहब लीड कर रहे थे हमारे डेलीगेशन को, निसार खोड़ो साहब थे, सईद गनी साहब थे, मैं था। तो हमने बाकी जमातों के साथ बैठ के जो इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, तजवीज़ बनाई है, उसको जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें जो तरमीम हुई है उनकी रोशनी में जो अमेंड किया है उन्होंने रूल्स को, उसके ऊपर बहस हुई और जो उस पर मुख्तलिफ उसके शिकें थी उस पर जमातों ने अपनी राय दी। इलेक्शन कमीशन ने वो आरा नोट कर ली है और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि ये जो, और मेजॉरिटी हमारी इत्तेफाक राय से थी, वो इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में थी। उसको जो कंट्राडिक्शंस थी, कोई गलती थी या उसमें किसी बेहतरी या तस्हीह की जरूरत थी, तो वो उन्होंने नोट किया और ये कहा कि जी हम आपकी तजावीज़ को इनकारपोरेट करके एज पर लॉ हम आपको ड्राफ्ट जो है वो शेयर करेंगे, तो उससे शफाफ इलेक्शन में बेहतरी होगी। उन्होंने यकीन दिलाया तमाम जमातों को कि वो किसी दबाव के बगैर फिर इलेक्शन कराने की पूरी कोशिश में है और ये जो माजी में कोई गलतियां हुई वो नहीं होने देंगे, कोशिश कर रहे हैं वो। और उन्होंने बिल्कुल ये भी यकीन दिलाया कि शेड्यूल भी आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है अमूमी तौर पे ये एक अच्छी मीटिंग थी और हमें इलेक्शन कमीशन को हमने ये भी पावर कराया कि आपको इख्तियार दिए पार्लियामान ने, अब आपने उन इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। और उन्होंने कहा कि अगर किसी जमात का, किसी सूबे का, किसी फर्द के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई कंप्लेंट्स हैं, तो वो हमें लिख के भेजें शिकायत की सूरत में। हम उनको पहले भी एड्रेस कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है, शिकायतें शिकवे गिले तो जमातों के अफराद के रहते हैं, लेकिन आज कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले कायरा साहब आखिर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला फैसला जो है वो आ गया, तफसीली फैसला बाद में आएगा, लेकिन आपकी जमात की टेक क्या है इस पर? देखिए मैं तो इसके दो तीन एंगल मेरे लिए बड़े सेटिस्फेक्शन के हैं। जी जी, बाकी तफसीली फैसला आएगा तो बाकी बातें तो फिर ही हो सकेंगी, लेकिन जो इत्मीनान तलब या इत्मीनान बख्श पहलू है वो ये है कि बड़ी मुद्दत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की पार्लिमान को उसका इख्तियार लौटाया है, उसके इख्तियार को तस्लीम किया है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हाकमियत को, जो हमारे कानून या हमारी जो बुनियाद है, हमारा जो निज़ाम है, उसकी बुनियाद है कि अवाम की आरा से चुने हुए नुमाइंदे जो है वो फैसला साजी करेंगे, उसको अपहोल्ड किया है। और दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना पहला फैसला, अपनी पहली अदालत जिस काम के लिए लगाई वो यही थी कि जितने फुल कोर्ट की जाए, पिछले चीफ जस्टिस या उससे पिछले चीफ जस्टिस भी फुल कोर्ट से एतराज करते रहे, वो बड़ी वाज़ेह डिवीजन थी अनफॉर्चुनेटली। बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि कई जज साहिबान दूसरे जज साहिबान से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन काजी फायद ईसा साहब को ये बिल्कुल इस बात पे मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने आते ही उस तासर को भी ज़ाहिर किया और सारे जज साहिबान पे मुश्तमिल एक बेंच बना के फुल कोर्ट की उन्होंने, ठीक है, और उसको लाइव कवर कराया ताकि सारा मुल्क देखे कि वहाँ क्या डिबेट होती है, किस तरह होती है, किस जमात का क्या व्यू है।
اور ایٹ دا اینڈ وہاں پہ 10-5 سے 9-6 سے 7-8 سے جو 3 فیصلے آئے ہیں یہ بہت اطمینان طلب اطمینان بخش ہے اور ہمیں توقع ہے کرنی چاہیے اور اس پہ بہت کبھی امید رکھنی چاہیے کہ جس نئی عمارت کی بنیاد اس فل بینچ سے پڑی ہے انصاف کی عمارت کی وہ آگے اگلا آنے والے دنوں میں وہ اور مضبوط ہوگی وہ اور توانا ہوگی اور عدالت اپنے فیصلوں اور جو رائے ہے قانون سازی کے حوالے سے بھی اس کے لیے اور جو اسپیڈی جسٹس کے لیے آ رہا ہے اس کے ذریعے بھی عوام کو پاکستان کے لوگوں کو اسپیڈی اور فیئر جو ماحول ہے انصاف کا وہ فراہم. چلیں قمر زمان قاہرہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک ہے جس کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں, سینیٹر بھی ہیں, معروف قانون دان بھی ہیں اور ان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ مولانا صاحب کو ہو کیا گیا ہے. ایک ہی دم ان کی جو سب سے اہم اتحادی حلیف جماعت ہے نون لیگ کے قائد ان پر بھی انہوں نے دوے الفاظ میں تنقید شروع کر دی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین مولانا صاحب کی آپ نے دیکھی جو سٹیٹمنٹ تھی, ہم نے اس کا کلپ بھی چلایا. اس وقت جے یو آئی کے سینئر رہنما اور معروف قانون دان سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران صاحب بہت شکریہ. مولانا صاحب کے بیان کا کانٹیکس آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ نواز شریف کے آنے سے کیا ہو جائے گا, ان کا جو معیشت کی بہتری کو ان سے نہ جوڑا جائے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب ناراض ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی طرح آپ کو بھی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے اور یہ شکایت ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف سے ہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شکایت کر رہے ہیں. شکایت سسٹم کے اندر تو یقیناً ہے. سسٹم کے اندر شکایت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں. باجوڑ میں جو ہے وہ 84 لوگ شہید ہو گئے, 200 لوگ زخمی ہیں. حمداللہ پہ حملہ ہوا اور ہمارے کتنے علماء پہ حملہ ہوا, بلکہ شہید بھی کتنے کیے جا چکے ہیں. تو وہ سسٹم کے اندر تو شکایت موجود ہے ہمیں کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. اور باقیوں کو تو چلے کوئی اور شکایتیں ہوں گی, ہمیں تو جان کی شکایت بھی جو ہے نا وہ آ رہی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو اس میں کس طرح سے چلے گا معاملہ, یہ ہے ہماری شکایت بنیادی طور پہ. مگر وہ جو آپ نواز شریف صاحب والی بات کر رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت اتنی گندی ہو گئی ہے, اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس میں شہباز شریف اپنی پوری کوشش کے باوجود جو 16 مہینے کی گورنمنٹ ہماری گزری ہے ماسوائے ڈیفالٹ سے بچانے کی اور کچھ نہیں کر پائے, پبلک کو ریلیف نہیں دے پائے. اب اس بات سے امیدیں لگا لینا کہ نواز شریف آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بجلی کا ایک بٹن ہے وہ دبائیں گے اور پھر اس کے بعد بجلی آ جائے گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے, یہ ممکن نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو پارٹیاں ہوں گی یا اسمبلی میں جو پارٹیاں ہوں گی یا ان کی مخالفت میں جو پارٹیاں ہوں گی ان سب کے لیے یہ مسئلہ تو بہرحال اویلیبل ہوگا کہ جی جمہوریت جو ہے وہ اس کا ایک تسلسل جو ہے وہ رواں ہو گیا, دوبارہ چلیں 2-4 مہینے کے وقفے کے بعد ہی صحیح. مگر اس میں پھر بھی پبلک کو کیا ملا, تو پبلک کو امیڈیٹ ریلیف جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ایک مایوسی کی بات ہے, اس کو سمجھ لے لیجئے یا حقیقت کی بات سمجھ لیجئے, مگر یہ تکلیف دہ ہے. اور ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اس تکلیف کا لوگ بھی اظہار کرتے ہیں اور ہم بھی چونکہ لوگوں میں شامل ہیں, عام لوگ ہیں, تو ہمیں بھی اس بات کی تکلیف ہے اور اس کا اظہار ہم کئی دفعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کامران, آپ یہ سمجھتے ہیں, جے یو آئی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف کے پاس بھی مسائل کا حل نہیں ہے؟ دیکھیے کہ اس وقت ملک کے مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ شاید اگر ساری پارٹیاں مل کے بھی بیٹھ جائیں تو مسئلے کا حل نہیں نکل رہا. آپ نے دیکھ لیا کہ اب اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی جو ہے نا ماسوا اس کے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا لے, اس مسئلے کا کوئی حل نکل نہیں پا رہا. اور جب مسائل کا حل نہ نکلے, لوگوں کو ریلیف نہ ملے, لوگ ڈائریکٹ ہم سے کمپلین کریں, لوگ ہم پہ تنقید کریں اس حوالے سے, تو ظاہر معاملہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں. اور اس وقت حقیقت میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف. اچھا کامران صاحب, پروسیجر بل والا معاملہ فیصلہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اس پر ایک تو آپ کی رائے کیا ہے, دوسرا کیا اس فیصلے کا اطلاق تو اوبویسلی ماضی پر نہیں ہوگا, تو ایسے میں نواز شریف صاحب والا جو معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں اب اس پہ تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے میرے ذہن میں. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹیشنز ڈسمس ہیں اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی کے اطلاق. تو اگر پٹیشنیں ڈسمس ہیں تو یہ بات ہوئی,
اور اگر پٹیشنیں اس حد تک منظور ہوئی ہیں کہ ماضی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا تو پھر یہ بات ٹھیک ہوگی. تو اس سے پہلے کہ اس بات پہ کوئی ڈیٹیل میں جایا جائے، میرا خیال ہے کہ اس کو فیصلے کو اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے. میں جو اب تک مجھے زبانی جو لوگوں نے کہا ہے وہ صرف یہ ایک تو 10-5 کا اس میں تناسب ہے فیصلے کا، مگر یہاں پہ جو ریٹراسپیکٹیوٹی کی جو جہاں پہ بات ہے وہاں شاید لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9-6 کا تناسب ہے. مگر اسٹل جب تک آدمی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، خود پڑھ نہ لے، اس وقت تک اس پہ تبصرہ کرنا تھوڑا سا ٹھیک. کامران صاحب اگر اس فیصلے کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں ہمارے ویورز کے لیے کہ 3 ججز جو ہیں وہ بینچز وغیرہ بنائیں گے اور ہوگا کیا، اب سپریم کورٹ کس طرح فنکشن کرے گی؟ دیکھیے اس میں 6-7 چیزیں تھیں، اور 6-7 میں ایک تو بینچوں کی فارمیشن کے حوالے سے، کیسز کی فکسیشن کے حوالے سے، اس کا جو سب سے ڈسپیوٹڈ حصہ جو تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک پارٹی کو زیادہ پرابلم بھی تھا، وہ یہ تھا کہ کوئی ریلیف جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی ایک خاص شخص کو نہ مل جائے. تو حالانکہ اس میں ان کے اپنے لوگوں کو بھی شاید فائدہ تھا، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے چیلنج کرنے کی وجہ بھی یہی پیش آ رہی تھی. تو اب آپ اس فیصلے کے بعد یہ کہہ سکیں گے کہ بینچوں کی فارمیشن جو ہے وہ ایک کی بجائے 3 ممبرز کمیٹی کے پاس چلی گئی جو سب سے سینئر ججز ہوں گے انکلوڈنگ دی چیف جسٹس. اس میں کسی حد تک جو ہے وہ 184(3) کے معاملات جو ہے نا وہ کرٹیل ہو جائیں گے، جس میں جن معاملات میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ریلیٹڈ میٹرز ہوں گے اس کو ایک بڑا بینچ سنے گا، اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے. تو 184(3) میں چلے، اگر ابھی تک اس میں تھوڑی سی امبیگوٹی ہے، چلے ماضی سے نہیں مگر آئندہ کے لیے رائٹ آف اپیل مل جائے گا. اور یہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ماضی میں ایسے ایسے کیس بھی ہوئے جہاں پہ کسی خاتون سے 2 بوتل شراب پکڑی گئی اور اس کے بعد وہ 10 سال تک اس کیس کو بھگتتی رہی. 1-2-3 سال پہلے تک وہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کسی نہ کسی اینگل سے وہ چلتا رہا. تو اس میں بہت ساری ریلیف لوگوں کے لیے ہوگی. ریویو میں رائٹ آف ریویو جو ہے نا اس میں آپ کاؤنسل چینج کر سکتے ہیں، اور ریویو تو یہ ساری جو ہے نا یہ باتیں جو ہے نا وہ ایسی ڈیمانڈز تھیں جو عام پبلک کے لیے تھی، عام لیگل فرٹرنٹی کے لیے تھی، اور وہ اس کے لیے مستقل جدوجہد کرتے رہے. تو یہ ریلیف ملی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اگر ریلیف بات درست ہے کہ یہ ریٹراسپیکٹیوٹی اس کی ختم کر دی گئی ہے تو پھر ایک شخص کو یا 2 شخص کو یا 10 افراد کو وہ شاید یہ ریلیف نہیں ملے گی، مگر آئندہ کے لیے چلیں. کامران مرتضی صاحب سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد آپ کو لندن لیے چلتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن چھوڑ چکے ہیں، کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچیں گے؟ 21 تاریخ کو وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں. اظہر جاوید صاحب ہمیں جوائن کریں گے لندن سے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے سعودی عرب روانہ ہو چکے ہیں جہاں وہ عمرہ ادا کریں گے. سعودی عرب جاتے ہوئے وہ دوحہ کے ہوائی اڈے پر سننے میں آ رہا ہے مختصر قیام کریں گے، پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب پہنچیں گے اور عمرہ کرنے کے بعد کچھ دن وہ گزاریں گے وہاں پر. پھر 17 یا 18 اکتوبر کو وہ متحدہ عرب امارات پہنچیں گے. یو اے ای میں وہ ملاقاتیں کچھ ان کی طے ہیں اور 21 اکتوبر کو یو اے ای سے لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے. پی ڈی ایم کے دور حکومت میں معاشی عدم استحکام، پیٹرول اور بجلی کی بڑھتی قیمتیں، مہنگائی اور پی ٹی آئی کی عوامی سطح خصوصاً پنجاب میں مقبولیت کے باوجود کیا نواز شریف اپنی جماعت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گے؟ ان کی واپسی پر ان کے استقبال کے لیے عوام کی بڑی تعداد جمع کرنا نون لیگ کے لیے یقینی طور پر ایک بڑا چیلنج ہے. نواز شریف ہوں یا ان کی صاحبزادی، انہیں مریم نواز انہیں کراؤڈ پلر سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. 2018 میں بھی جب نواز شریف نے وطن واپسی کا رسک لیا تو اس کا فائدہ اس وقت نون لیگ پنجاب میں کامیابی کی صورت میں ملا تھا. نواز شریف کو نیب کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل مل اور لندن اپارٹمنٹ کیسز میں بالترتیب 7 اور 10 سال کی سزائیں بھی سنائی تھیں. سپریم کورٹ نے انہیں اقامہ کیس میں جولائی 2017 کو نائل قرار دیتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے ہٹانے اور 1 سال کی سزا سنائی تھی. ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہیں انہیں بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بری کر دیا تھا. تفصیلی گفتگو کریں گے لندن سے. اس وقت صفی اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر جاوید صاحب، پہلے تو پلان کیا ہے نواز شریف صاحب کا؟ کیا وہ لندن سے چلے گئے ہیں اور آگے کا ان کا پلان کیا ہے؟ بہت شکریہ عادل صاحب. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تقریباً 4 سال کی جلا وطنی ختم کرنے کے بعد
अब से तकरीबन चंद घंटे कबल सऊदीया एयरलाइंस की परवाज के जरिए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदीया के जद्दा एयरपोर्ट की तरफ महव सफर है। और इस सफर का जो अगला मरहला वो जद्दा और सऊदीया है। और यहाँ पर जब वो रवाना हुए तो बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे जिन्होंने उनको यहाँ से अलविदा किया। नवाज शरीफ साहब यहाँ पर उम्रा करेंगे। उम्रे के बाद ये 18 तारीख को दुबई पहुंचेंगे और वहां से 21 अक्टूबर को एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन के जरिए वो लाहौर तकरीबन शाम 5 बजे के करीब अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जो ये जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक रवानगी से पहले लंदन में उनकी चंद अहम मुलाकातें हुई हैं जो खलीजी ममालिक के चंद अहम और ताकतवर अफराद थे उनसे हुई हैं, उनके नुमाइंदों से हुई हैं। और इसी तरह की मुलाकातें आप सऊदी अरब में भी देखेंगे जहाँ पे उनको बहुत प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया है। इसके बाद वो यूएई में भी यही मुलाकातें अहम लोगों के साथ, और हो सकता है वो कतर में भी चंद घंटे के लिए जाएं कुछ अहम मुलाकातों के लिए। तो एक पूरे इंटरनेशनल जो कह सकते हैं पर्सपेक्टिव के साथ इंटरनेशनल सिनेरियो को सामने रखते हुए और तमाम बैकिंग के साथ और तमाम जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं उस हवाले से नवाज शरीफ को पता है कि वो अगर आके ना कर सके मुआशी हालात को ठीक तो उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। तो इसी चीजों की पहले ही पेशबंदी के तौर पर नवाज शरीफ ने काफी होमवर्क कर लिया और वो पाकिस्तान की तरफ रवां दवा है। तो अजहर साहब, लेकिन वो आ तो रहे हैं लेकिन लीगल कम्प्लिकेशंस अपनी जगह पे मौजूद हैं। अभी तक हिफाजती जमानत के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया और आज आपने देखा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया उसका इतलाक भी उन पर नहीं होगा। तो ये जो कानूनी कम्प्लिकेशंस हैं तो उन्होंने लीगल टीम वगैरह ने इनकी तैयारी की हुई है? क्या खबर है आपकी, क्या आगे क्या होने जा रहा है? मशवरे वगैरह तो हुए होंगे ऑब्वियसली लंदन में बैठ के। आदिल साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा कानूनी सिस्टम या अदालती सिस्टम इस हद तक मुतासर हो चुका है कि यहाँ पर लोगों को इंसाफ लेने के लिए कई कई साल लग सकते हैं। जो कुछ साबिक वज़ीर आज़म के साथ, उनकी बेटी के साथ पनामा के हवाले से हुआ, जिस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब पे इल्जामात लगते हैं कि उन्होंने कानून का इस्तेमाल करते हुए स्पीडी ट्रायल के जरिए उनको नाअहल करार दिया और उनको इलेक्शन से बाहर किया, उनको जेल में भिजवाया। तो ये सारी चीजें एक मनसूबाबंदी के तहत हुई जिनके खिलाफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी की गवाही है, अरशद मलिक साहब बोल चुके हैं और मरने से पहले वीडियोज हैं। तो नवाज शरीफ साहब के जो लीगल जो उनके जो मुशीर हैं वो समझते हैं कि इनके केसेस में किसी किस्म की कोई जान नहीं है और जब नवाज शरीफ पहुंचेंगे वो इनमें पेश होंगे तो उसमें बरी होंगे। नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम आई थी, जनाब आजम नजीर तारड़ साहब थे, अमजद परवेज साहब थे, उन्होंने पूरा एक रोड मैप तैयार कर रखा है। उनकी जो हिफाजती जमानत है वो उनके आने से 2 दिन पहले बाकायदा तौर पर फाइल हो जाएगी। और उनको एक और अहम बात कि आज जब वो लंदन से रवाना हुए तो एयरपोर्ट पर उनको पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने अलविदा किया। उन्होंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो बैठे रहे और उनको ऑफिशियली प्रोटोकॉल के जरिए यहाँ से भेजा जाए। तो फिर आप निशानियां समझे, निशानियां देखने वालों के लिए इसमें है कि नवाज शरीफ को जिस तरह निकाला गया था, जिस जोर से, जिस बेतरतीबी से या जिस मामले से, तो अब नवाज शरीफ जो आ रहा है तो अब हालात उसके हक में है। ये जो आज का फैसला है वो भी जो इनके लोगों से बात हुई है इनमें भी ये कहते हैं कि उनकी जो नहली है वो 5 साल के लिए सुप्रीम को जो पार्लियामेंट एक्ट है उसके तहत उसे 5 साल की बाद जो है खत्म हो चुकी है, उसे खत्म हो चुकी है। तो ये लोग पूरी उम्मीद है और ये पूरी उम्मीद ये है। नवाज शरीफ साहब से जब बात भी हुई तो उनका भी जो मामला है वो बिल्कुल पुरसकून थे और बड़े उम्मीद के साथ, यकीन के साथ पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए वो अब पाकिस्तान की तरफ रवां दवा। 18 तारीख को उनसे दुबई में भी मुलाकातें होंगी और उनके साथ ट्रैवल भी करूंगा। लेकिन एक बदकिस्मती है, मैं आदिल साहब आपके इस प्रोग्राम के जरिए कहता हूं कि 2007 में भी नवाज शरीफ के साथ जब मैंने ट्रैवल किया था, वो जब पाकिस्तान आए थे, वो 8 सितंबर का वो दिन था, उन्हें इसी तरह के हालात सामने थे, उन्हें एग्जाइल में रखा गया। दोबारा जुलाई 2018 में भी उनके साथ यही हुआ
जब वो पाकिस्तान पहुंचे एक मुंतखब वजीर आजम के साथ इस तरह के सलूक, और फिर अब वही आप देखें दोबारा पहिया हर 8 से 10 साल बाद घूम रहा है, और ये पाकिस्तान की एक सियासी सिस्टम, कानूनी सिस्टम की आप बदनसीबी कह सकते हैं कि लोगों को जिला वतन होना पड़ा। अजहर जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए।